بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین و سامعین کرام، کل ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی معنویت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ اس قول کی اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کیا معنویت ہے. اچھا، کل ہم نے امام عالی مقام کی مکے سے روانگی کا ذکر کیا کہ جب آپ مکے سے روانگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے جاننے والے آپ کو اس سفر سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس سفر کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے اس انجام کے لیے کسی کا بھی دل تیار نہیں ہوتا. اچھا، اب ہم نے کل تذکرہ کیا کہ امام کے ساتھ سفر کرنے والے ان کے گھر کے چند غلام ہیں، بی بی فضا ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے ہیں، اور 2 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضعیف العمر اصحاب ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے جن کا تعلق ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہی ہے. اب کیا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں ہیں بالکل مختلف قبیلوں سے آنے والے، اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ بصرے کے رہنے والے ہیں، کچھ کوفے کے رہنے والے ہیں. کوفے کے رہنے والوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ امام کوفے کی طرف جا رہے ہیں، پھر یہ کوفے کے رہنے والے یعنی پلٹ کے مکے کیوں آئے ہیں؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے کے لوگ بھی موجود ہیں، بصرے کے لوگ بھی موجود ہیں. اچھا، اب ہم بصرے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. یہ بصرے کے رہنے والے یہ کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو جیسا میں پچھلی تقاریر میں عرض کر چکی ہوں کہ جب امام علی مقام انکار بیعت کر کے مکے تشریف لے آئے ہیں تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی اتنی مرکزی حیثیت ہے کہ یہ خبر ساری دنیا اسلام میں پھیل گئی اور ایک تہلکہ مچ گیا کہ حسین نے بیعت یزید سے انکار کر دیا اور وہ مکے میں مقیم ہے. اچھا، اس زمانے میں ہم مختلف اہم شہروں کا جائزہ لیں کہ ان میں کیا ہو رہا ہے، ان میں لوگوں کا کیا رد عمل ہے.
تو ایک گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، معاویہ ہلاک ہو چکا ہے، اس کی ہلاکت سے ظلم کے ستونوں میں لرزہ آ گیا، اس نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کا سامان کیا اور وہ خلافت کا ہرگز اہل نہیں، اس سے جنگ کرنا مشرکین سے جنگ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، جبکہ حسین فرزند رسول ہیں، فضیلت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ لوگوں، انوار حق سے چشم پوشی نہ کرنا، باطل کی گہرائیوں میں ڈوب نہ جانا، یاد رکھو جو قتل نہیں ہوتا وہ ویسے بھی مر جاتا ہے۔ اب ان آوازوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کچھ لوگ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے کوئی پلان بنا رہے ہیں امام عالی مقام کا ساتھ دینے کا۔ اور زمانہ کیا ہے بصرے میں؟ بصرے میں اس وقت ابن زیاد گورنر ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، شاید دنیا اسلام کا سب سے ظالم گورنر ہے۔ یہی واقعہ کربلا کے وقت کوفے کا گورنر تھا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پبلک کس قدر سہمی ہوئی ہوگی، کس قدر دہشت زدہ ہوگی۔ لیکن اس خوف کے ماحول میں یہ آوازیں جو آ رہی ہیں، یہ کن کی آوازیں ہیں؟ کن کا یہ حوصلہ ہے کہ اس خوف کے عالم میں، ایسے ظالم کی حکومت کے زمانے میں، وہ یہ کہیں کہ جو یزید کی ولی عہدی ہوئی ہم اسے نہیں مانتے، ہم حسین کے ساتھ مل کے اس پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ گھر جہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ ماریہ بنت سعد کا گھر ہے، یہ خاتون کا گھر ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ماریہ بنت سعد کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ محبان اہل بیت میں ہے، ظاہر ہے، وہ تو ظاہر ہے، اور اس کے گھر محبان اہل بیت جمع ہوا کرتے تھے، حالات حاضرہ کا تجزیہ کرتے تھے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، بزرگ کیا، محب اہل بیت ہیں، یزید بن ثبیت۔ وہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر وہ اب اعلان کرتے ہیں کہ مجھے حسین کا ساتھ دینا ہے۔ ان کے 10 بیٹے تھے، 10 بھی ہوں تو پھر بھی ہر ایک کی الگ حیثیت ہوتی ہے۔ اب ان کے 2 بیٹوں نے، عبداللہ بن یزید اور عبیداللہ بن یزید نے بھی امام عالی مقام کی نصرت کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف کی وجہ سے نہیں نکل پائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس وقت امام حسین کا ساتھ دیا تو پتہ نہیں ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا کیا حشر ہوگا۔ غرض یہ 3 افراد ہیں، اور ان 3 افراد کے ساتھ 4 افراد اور ہیں، 4 افراد اور ہیں، جس میں عامر بن مسلم ہیں، ان کا غلام ہے، سیف بن مالک ہیں، اور ادھم بن امیہ ہیں۔ خیر ظاہر ہے، جیسا میں پہلے عرض کر رہی تھی، یہ نام یاد رکھنے دشوار بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ ان ناموں کو پڑھ رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے، خدا کرے کہ نام ہمیں یاد رہیں، لیکن ان 3 کے نام یاد رکھنے کافی ہیں۔ یزید بن ثبیت ہیں، عبداللہ بن یزید ہیں، عبیداللہ بن یزید ہیں۔ اس حالات میں یہ 7 آدمی نکلتے ہیں اپنے گھروں سے۔ اب یہ کچھ پتہ نہیں کہ امام کے کیا ارادے ہیں، امام کا سفر کس طرف ہوگا، اس لیے اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جائیں تو ہم کہاں جائیں۔ غرض انہوں نے طے کیا کہ چلو ہم امام کے پاس چلتے ہیں، امام کے پاس چلتے ہیں، اور جدھر وہ رخ کریں گے ادھر ہمارا بھی رخ ہوگا۔ جس بات کے لیے وہ اقدام کریں گے
ان کے ساتھ ساتھ وہ اقدام ہم بھی کریں گے، اور یہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، گمنام راستوں سے چھپتے چھپاتے مکے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا، اور جبکہ قدم قدم پر یزید کے جاسوس بکھرے ہوئے ہوں، قدم قدم پر تمام راستوں پر یہ ناکہ بندی ہو رہی ہو کہ کون مکے کی طرف جا رہا ہے جہاں امام علی مقام مقیم ہیں، لیکن یہ کیسے بھی ہوتے ہوتے یہ مکے تک پہنچ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مکے میں جنہوں نے قیام کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکے کے قریب ایک جگہ ابتہا ہے، وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا۔ اب جیسے ہی امام علی مقام کو ان کے آنے کی خبر لگی ہے کہ بصرے سے آ رہے ہیں، ظاہر ہے جاننے والے ہی ہوں گے، تو امام علی مقام ان سے ملنے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر یہ امام سے ملنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب یہ امام کی قیام گاہ پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ امام خود ان سے ملنے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ واپس آتے ہیں اور دیکھا کہ امام ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی ان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی کہ امام عالی مقام خود انہیں تلاش کرتے ہوئے ان کی قیام گاہ پر تشریف لائے ہیں، اور پھر بے اختیار امام کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل اور خدا کی رحمت ہے ہم پر۔ ظاہر ہے اس سے بڑا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہوگی کہ امام خود انہیں ریسیو کرنے آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ 7 افراد جو ہیں یہ مکے میں ہی مقیم ہیں، اس لیے کہ اب یہ امام سے دور نہیں ہونا چاہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بچھڑ جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ امام علیہ السلام کیا اقدام کر رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ لوگ جو ہیں یہ مکے میں ہی رہے، اور جس وقت آپ نکلے ہیں مکے سے تو یہ 7 آدمی بصرے والے یہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے کہ جدھر بھی امام رخ کریں گے ادھر ہمارا بھی رخ ہوگا، جہاں آپ اقدام کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ اقدام کریں گے۔ اچھا، بصرے کے لیے میں اور بتاتی چلوں کہ بصرے سے ایک وفد اور آیا ہے، وہ سیدھا کربلا پہنچا ہے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے ایک خط لکھا ان کے نام۔ اب انہوں نے آ کے بصرے کے لوگوں کا حال بتایا کہ کون کون آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، کون کون آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور آپ نے ایک خط اپنے غلام سلیمان بن زرین کے ہاتھ بصرے پہنچا ہے۔ اب اس وقت تک یہ ابن زیاد بصرے میں ہی تھا، جاسوسی ہو گئی، یعنی یہ بھی تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ایسے حالات میں کہ آپ کسی کو دوست سمجھ رہے ہیں وہ جاسوس ثابت ہوتا ہے دشمن کا، تو ان کی جاسوس ہو گئی، اور سلیمان بن زرین جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے بہت ڈرایا دھمکایا لوگوں کو اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا، اس لیے کہ مرکزی حکومت کا یہ حکم آ گیا تھا کہ وہاں پر حضرت مسلم کی آمد کی وجہ سے ظاہر حالات بہت کیا کہوں میں، ہم تو یہ کہیں گے خوشگوار سے ہو رہے ہیں، باقی ان کی نظر میں اب ظاہر ان کے تخت ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ سلیمان بن زرین کی شہادت کے بعد دوسرے دن کوفے روانہ ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کو کچھ پیغامات پہنچ چکے ہیں یزید بن سبیت اور ان کے گروپ کے ذریعے سے۔ اب آپ جس وقت کوفے سے روانہ ہو رہے ہیں، کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مکے سے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بصرے کے جو لوگ آپ کی نصرت کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کی اگلی منزل اور اگلا سفر کیا ہوگا۔ تو آپ مکے سے روانہ ہوتے وقت کچھ لوگوں کو خط لکھتے ہیں۔ ان کا خط جن میں ایک نمایاں شخصیت مسعود بن عمر کی ہے۔ مسعود بن عمر اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کوفے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کہ بصرہ تو کوفے سے قریبی ہے۔ اچھا، یہ 2 افراد کے ہاتھ یہ خط بھیجا گیا،
اور وہ افراد قانب بن عمر ہیں، ایک حجاج بن زبید ہیں۔ اب چونکہ وقت ایسا ہے کہ امام مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ کوفے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے یہ لوگ سیدھے کربلا پہنچے ہیں۔ تو امام کے ناصروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 9 بصرے والے بھی تھے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو ایک ظالم رجیم کے انڈر یعنی اپنا وقت گزار رہے تھے، ان کے حوصلے کا اندازہ کیجئے، ان کی ہمت کا اندازہ کیجئے کہ ان تمام ظلم و ستم کے باوجود کہاں کہاں سے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو یہ بصرے سے آنے والے امام کے ساتھی ہیں جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی حملہ اولا میں مارا گیا، کوئی نماز ظہر کے وقت مارا گیا۔ غرض یہ 9 آدمی جو اکٹھے تھے، انہوں نے امام کی نصرت میں میدان کربلا میں شہادت قبول کی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ تھے کہ جو بصرے کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے امام کی نصرت کا حق ادا کیا۔ اور خواتین گرامی اور ناظرین کرام، ان کے علاوہ کچھ کوفے والے بھی مکے میں تھے امام کی روانگی کے وقت۔ اب دیکھیے کوفے والے کیوں موجود تھے مکے میں، جبکہ مکے سے نکلنے سے پہلے یہ طے ہو چکا ہے کہ امام کا سفر کوفے کی طرف ہوگا۔ تو جب امام جا ہی رہے ہیں کوفے کی طرف، تو پھر ان کی کربلا میں موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں کوفے سے کربلا آئے ہوں گے؟ یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کوفے میں ہی امام کا انتظار کرتے، چونکہ امام وہیں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ ہمیں مکے میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کے ہم حالات پڑھیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام کے اور کوفے والوں کے درمیان خط و کتابت کا لے جانے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اب دیکھیے، جیسے میں عرض کر چکی تھی کہ اس زمانے میں سفر کرنا کتنا دشوار تھا، اور امام جس وقت روانہ ہو رہے ہیں مکے سے، اس وقت ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ امام کی روانگی کے وقت کوفے میں حضرت مسلم سے اور ابن زیاد کے سپاہیوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی۔ گویا اچھا خاصا عرصہ لگا ہے امام کے کوفیوں کی درمیان منصوبہ بندی ہونے میں۔ اس منصوبہ بندی میں کتنی دفعہ لوگ آئے ہوں گے، گئے ہوں گے، ظاہر ہے کہ میں تفصیلات تو اس وقت نہیں بتا سکتے، انشاءاللہ کل کی تقریر میں تفصیلات بیان ہوں گی کہ کتنی دفعہ لوگ آئے گئے ہیں۔ اور خاص طور سے ان خطرات کے درمیان جنہوں نے یہ رسک لیا کہ ہم امام کا پیغام لے کر جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ رسک لے کر امام کے خطوط لے کر کوفے پہنچے ہیں، اور کوفے سے کوفے والوں کے خطوط لے کر امام کے پاس آتے رہے ہیں۔ ان پہ کیا گزری ہے، ان میں کون کون لوگ تھے، بہرحال ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ کارنامہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ اور اس وقت میں سمجھتے ہوں کہ جو مختلف امام کے انصار ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر امام کا ساتھ دینے والے یہی لوگ ہیں جو اس پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان میں سے کچھ کے نام تو ہمارے پاس ہیں، جس کا ہم ظاہر ہے کہ کل کے اس میں تذکرہ ہوگا، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو راستے میں شہید بھی ہو گئے ہوں گے، پکڑے گئے ہوں گے ابن زیاد کی فوجیوں کے ہاتھوں اور شہید کر دیے گئے ہوں گے۔ کوئی مکے کے قریب گرفتار ہوا ہوگا، کوئی کوفے کے قریب گرفتاری ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے ان کا تفصیلی ذکر ہم کل کے اس میں کریں گے۔ باقی اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں
کہ امام علیہ السلام کی مکے سے روانگی کے وقت آپ کے اہل خانہ ہیں، 2 صحابہ رسول ہیں، اور کچھ کوفے کے رہنے والے ہیں اور کچھ بصرے کے رہنے والے ہیں۔ یہ امام کی خدمت میں کتنے خطرات کے باوجود پہنچے ہیں۔ ہمارے جانے قربان ہو جا رہے، ہم جانے کیا قربان کریں گے، ہم تو بہت ہی پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں ہیں۔ بغرض ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کا ایثار ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ دیکھو سچائیوں کو چاہنے والے، سچائیوں کے راستے پہ چلنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف امام حسین کی ذات بابرکات سارے زمانوں کے لیے مثال بن گئی، بلکہ ان کے ساتھ دینے والے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے اتنے بے مثال ہیں، اتنے منفرد ہیں کہ زمانہ جن کے ثانی نہیں پیش کر سکتا۔ ہمارے سلام ہوں ان محترم شخصیات پر، ان عظیم لوگوں پر جو ان تمام خطرات کے باوجود امام کے ساتھ مکے میں موجود ہیں۔ امام نکل رہے ہیں، بڑے عظیم سفر پہ نکل رہے ہیں، دنیا کی تاریخ بدلنے نکل رہے ہیں، انسانیت کی سوچ بدلنے نکل رہے ہیں، دین کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، مکے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ذرا آگے گئے، فرزدق سے ملاقات ہوئی، فرزدق کوفے سے آ رہے ہیں۔ آپ نے کوفے کا حال پوچھا، فرزدق نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی۔ اور یہ دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں کہ سب سن رہے ہیں، امام نے کوئی بات کسی سے نہیں چھپائی ہے، یہ سب سوچ رہے ہیں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ان میں دل کیا ہے ہمارے ساتھ ہوں لیکن تلواریں ہمارے خلاف ہوں گی۔ ہم سلام کرتے ہیں، مولا آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔